باطنی تیاری میں یہ ہے کہ بندہ توبہ استغفار کر کے بالکل پاکیزہ ہو جائے. اور یہ توبہ استغفار دوستو اپنے وطن ہی سے شروع کر دیں تو حج بڑا شاندار گزرے گا. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ہر ماں اور باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ صاف ستھرا ہو کر اسکول جائے، مدرسے جائے. ہر ماں اور باپ یہ چاہتے ہیں. اب بچہ صبح کو غفلت سے سویا رہتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا آدھا گھنٹہ باقی، جلدی اٹھو، نہو دھو، صاف ستھرے کپڑے پہنو اور مدرسے جاؤ. بچہ کہتا ہاں ابھی اٹھتا ہوں. پھر 5 منٹ کے بعد پھر وہ کہتی ہیں، جب دیکھا کہ 15 منٹ باقی رہ گئے نہیں اٹھ رہا تو زور سے اٹھاتی ہے، 2 تماچے لگاتی ہے، غسل خانے میں داخل کرتی ہے، نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، مدرسے بھیجتی ہے. تو بچہ اگر ماں کے منشے کو سمجھ جائے کہ ماں کا منشا یہ ہے کہ میں وقت سے پہلے صاف ستھرا ہو کر رہوں تو بہت اچھا، دھوبی بیٹا جان سا. لیکن اگر بچہ ماں کے منشے کو نہیں سمجھا اور خود سے پاک صاف نہیں ہوا تو پھر ماں صاف کرتی ہے، اور جب ماں صاف کرتی ہے تو 2 تماچے بھی لگاتی ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اور بندیاں میرے دربار میں آئیں تو پاک صاف ہو کر آئیں، توبہ استغفار کر کے آئیں. اگر بندے اور بندیاں سمجھدار ہیں اور اپنے وطن سے توبہ استغفار کر کے معاملات کلیئر اور صاف کر کے جائیں تو بہت اچھا. اور اگر نہیں تو پھر اللہ پاک اور صاف کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک صاف کرتے ہیں تو تھوڑا تماشا بھی ہوتا ہے. کہ حجن گم ہو گئی، اب حاجی روتے پھر رہے ہیں، اب یہ پاک صاف ہو رہے ہیں، لیکن تماشے میں ہو رہا ہے. حجن پتہ نہیں کس حال میں ہے، حاجی پتہ نہیں کس حال میں، 2 دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. جی کبھی بیگ گم ہو رہا ہے، کبھی حجن گم ہو رہی ہے، کبھی حاجی گم ہو رہے ہیں، کبھی گروپ لیڈر نہیں مل رہا، کبھی کاغذات گم ہو رہے ہیں. تو ان سے جو دل ٹوٹتا ہے اس کے آڑ میں پھر اللہ پاک اس کی اصلاح فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں. تو بھائی پہلے سے توبہ استغفار کر کے اختیار سے پہلے صفائی کر لو نا، تاکہ وہاں رفع درجات ہوتے رہیں، تکلیفیں نہ آئیں. تو کئی مرتبہ تکلیفیں آنے کی وجہ کچھ اور ریزن ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، غفلت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آڑ بنا کر اس کی آڑ میں یہ سب چیزیں معاف فرما دیتے ہیں. بہرحال تو پاک صاف ہو کے جائیں. ایک تیاری ہے باطن کی تیاری. باطن کی تیاری میں توبہ، استغفار، معاملات کی صفائی. کئی مرتبہ داماد حج پہ جاتا ہے، ساس سسر سے کئی سال سے بات نہیں کرتا، اور وہ بیچارے بوڑھے تڑپتے رہتے ہیں ہمارا داماد حج پہ جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس بہانے سے تو وہ آئے گا اور ہمیں بلائے گا اور کسی طرح بات کرنے کا موقع ملے گا. لیکن جب پتہ چلتا ہے داماد تو حج پہ چلا گیا اور ملنے نہ آیا تو بوڑھی ساس اور بوڑھا سسر رونے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے کیسا پتھر دل نکلا، حج پہ جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ہم سے ملاقات نہ کر سکا. تو دوستو یہ بہت بری بات ہے. اسی طرح جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، میں نے میرٹھ کے علاقے میں دیکھا کہ وہاں کے حاجی جانے والے ہوتے ہیں تو وہ 1-2 دن پہلے سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، بھائیو میں سفر حج پہ جا رہا ہوں، میری ذات سے جس کو بھی تکلیف پہنچی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. میں آپ سب کے لیے عرفات کے میدان میں دعا کروں گا، حضور کے روزے پر اپنی بستی والوں کی طرف سے سلام پہنچاؤں گا. اب جو بندہ ایسا کہہ رہا ہو، کون پتھر دل ایسا ہے جو معاف نہ کرے؟ اس لیے کہ جی پلٹ میں جواب میں اس کو دعائیں ملنے والی ہیں، حضور کی خدمت میں سلام پہنچنے والا ہے، ہر شخص معاف کر دیتا ہے. تو ایسا کر لینا چاہیے. مسجد وار جماعت کے ساتھیوں سے معافی مانگ لے، جی تمام مصلیوں سے معافی مانگ لے، پڑوسیوں سے معافی مانگ لے، رشتہ داروں سے معافی. بہرحال باطن کی تیاریوں میں توبہ، استغفار اور معافی تلافی. اور ظاہر کی تیاریوں میں سامان ہے، شاید آپ کے سامنے تفصیل سے آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے سامان ہمارا لے کر جائیں. بس اتنی بات یاد رکھیں، جتنے زیادہ آپ ہلکے پھلکے رہیں گے، جتنے زیادہ ہلکے پھلکے رہیں گے اتنا حج آپ کا اچھا ہوگا. جتنا سفر میں سامان کم ہوتا ہے اتنا سفر بہت اچھا ہوتا ہے. اور کم سے مراد اتنا بھی نہیں کہ آپ وہاں تکلیف کا شکار ہو، ہلکے پھلکے ہو کر جائیں. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں اور عمرے کا طواف کریں یا کوئی بھی طواف کریں اور طواف کے ساتھ چکر لگا لیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے طواف کے ساتھ چکر میں کیا مانگیں، کون سی دعا پڑھیں. پورے حج کے اندر، پورے عمرے میں کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زبان کے خالق و مالک، جاننے والے، سننے والے، سمجھنے والے ہیں، اردو ہو، گجراتی ہو، فارسی ہو، کوئی بھی زبان. لہٰذا آپ اس بات کا بوجھ ذہن سے اتار دیں کہ ہمیں کوئی دعا رٹ کے جانی ہے. میں نے اپنے تجربات میں ایک چیز اپنائی ہے کہ میں طواف کے ساتھ چکروں میں اور سعی کے ساتھ چکروں میں ایک خاص ترتیب سے دعا مانگتا ہوں. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر پسند آئے اس سے مجھے نفع ہوا ہے.
اگر آپ کو پسند آئے تو آپ بھی مانگ لیں، فرض واجب وہ بھی نہیں ہے جو ترتیب میں بتانے جا رہا ہوں، فرض وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس ترتیب سے ایک تو چکر یاد رہتے ہیں اور دوسرا پرٹیکولر آدمی کچھ مانگ سکتا ہے نظام کے تحت، ورنہ یہی پتہ نہیں چلتا چکر کون سا ہے اور کیا مانگا ہے اور کیا باقی۔ پہلے چکر میں مکمل استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پیارے اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، کہاں آپ کا حرم پاک، کہاں میرا وجود ناپاک، پیارے اللہ اس زمین پہ آپ نے بلایا جہاں انبیاء نے طواف کیے، صحابہ نے طواف کیے، اولیاء نے طواف، میرے پیارے اللہ آج میرے قدم ان کے قدموں سے مس ہو رہے ہیں، میرے پیارے اللہ میرے وجود کو گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ تو پورے چکر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر۔ ایک چکر ہو گیا۔ دوسرے چکر میں مکمل درود شریف، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ان کی برکت سے آج ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ پتہ نہیں کہاں گھنٹی بجاتے ہوئے ہوتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ ادھر اس نے درود شروع کیا، ادھر سے رحمتوں کی بارش شروع ہوئی۔ اور مکہ مکرمہ یہ حرم ہے نا، ایک تو ہے مسجد حرام اور ایک ہے پورا مکہ جو تقریباً 18-19 کلومیٹر کا سراؤنڈ ایریا، یہ پورا حرم ہے۔ تو حرم کے اندر مسجد حرام ہے، تو پورے حرم کا ریٹ یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کرو 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے۔ 1 ریال خرچ کرو گے 1 لاکھ کا اجر، 1 یاسین شریف پڑھو گے 1 لاکھ پڑھنے کا اجر، 1 قرآن پاک پورا کرو گے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھنے کا اجر۔ اپنے وطن میں 1 لاکھ یاسین نہیں پڑھ سکتے، 1 لاکھ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، وہاں اتنا اجر۔ تو آپ وہاں درود شریف پڑھیں گے تو پھر 10 مرتبہ نہیں، 10 کو پھر 10 لاکھ میں آپ ضرب دیں۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی رحمتوں کا۔ تو ادھر آپ پڑھنا شروع کریں، ادھر سے رحمتوں کی بارش آنی شروع ہو۔ تو دوسرا چکر مکمل درود شریف۔ تیسرے چکر میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگے، اللہ مجھے صحت عطا فرما، میرے ایمان کو مضبوط فرما، مجھے اعمال کی توفیق عطا فرما، میرا ایمان قوی فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، شفا عطا فرما، قرضوں اور مرضوں سے شفا عطا فرما۔ اللہ میرے قرض بڑے نہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، میری بیماریاں بڑی نہیں، آپ کی شفا بڑی ہے۔ کہ اللہ مجھے عزت عطا فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما۔ اپنی ذات کے لیے مانگے، صرف اپنے لیے۔ یہ تیسرا چکر ہوا۔ چوتھے چکر میں جو اپنے قریب ہے، نیئر اور ڈیئر، ماں اور باپ، بھائی اور بہن، بیوی اور بچے، ان کے لیے مانگے، چوتھا چکر ہو۔ پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ امت کی ذلت کے دن کو ختم فرما اور امت کے لیے عزتوں کے فیصلے فرما۔ پانچواں چکر ہوا۔ پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے۔ چھٹے چکر میں پھر استغفار، چھٹے چکر میں پھر درود شریف، اور 7ویں میں پھر استغفار۔ اب اس کو شارٹ کٹ یوں سمجھے، شروع کے 2 اور آخر کے 2۔ سب سے پہلے میں درود شریف، سب سے پہلے میں استغفار، پھر درود شریف، سب سے آخر سے پہلے درود شریف اور آخر میں استغفار، یعنی اول آخر استغفار اور اول آخر کے پاس والے میں درود شریف۔ یہ 2 اور 2 4 ہو گئے۔ اب بچے 3، ایک اپنے لیے، ایک اپنے نیئر ڈیئر کے لیے، اور ایک پوری امت کے لیے۔ دوستو پونا کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، 1 کلومیٹر کا چکر ہوتا ہے کراؤڈ کے اعتبار سے، تو آپ اتنی دیر میں تو بہت کچھ مانگ سکتے ہیں ایک چکر میں۔ اگر آپ ترتیب سے اس طرح سے سمجھ کر کرو گے تو انشاءاللہ بہت کچھ مانگ سکو گے۔ ورنہ دوستو نفس و شیطان بغیر ویزا کے ساتھ جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں پٹھے تو آ تو گیا لیکن ہم تجھے یہاں کچھ کمانے نہیں دیں گے، کبھی اس کو دکھا، کبھی اس کو دکھا، کبھی بلڈنگ کو دکھا، کبھی اس کو دکھا۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ 7 چکر ایسے نکل جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ہاں ایک بات، طواف کے گننے کے لیے ایک تسبیح ہوتی ہے 7 دانے والی، وہ تسبیح اس شان کی ہونی چاہیے کہ اس کے دانے تھوڑے ٹائٹ چلیں، آپ چلائیں تو چلیں، اپنی مرضی سے نہ ہلیں، ورنہ ایسا نہ ہو تسبیح اگر ڈھیلی ہوئی، ایک دانہ آپ نے کھسکا دیا، 2 دانے اپنے آپ آگے چلے گئے، اب دوسرے چکر میں آپ کریں ماشاءاللہ اللہ نے کیسی برکت دی، دیکھو 2 چکر میں اللہ نے 3 کر دی، تو ایسی برکت نہیں چاہیے، سارا مزہ خراب ہو جائے گا، طواف خراب ہو جائے، عمرہ خراب ہو جائے۔ تو طواف کی تسبیح ایسی ہو جو ڈھیلی ڈھالی نہ ہو، تھوڑے دانے اس کے ٹائٹ چلنے والے ہوں، اور سارے کے سارے کنارے پہ کر لیں، اور پھر ایک ایک کر کے
جب ہر چکر میں استلام کر چکے، اس کا مطلب استلام کر لیا تو ایک چکر پورا ہو گیا، دانہ کھینچ دیں، دوسرا چکر مکمل ہو گیا، استلام ہو چکا، دانہ کھینچ دیں، اس طرح سے یاد رہے گا دوستو یہ۔ اور یہی ترتیب اپنائیں آپ صحیح کے ساتھ چکروں میں، تو پہلے میں استغفار، دوسرے میں درود شریف، تیسرے میں اپنے لیے جی، چوتھے میں اپنے قریبی لوگوں کے لیے، پانچویں میں پوری امت کے لیے، چھٹے میں پھر درود شریف، ساتویں میں استغفار، اول کے دو، آخر کے دو، استغفار درود شریف اور درود شریف استغفار، یہ چار ہو گئے، تین ایک اپنے لیے، ایک نیئر ڈیئر کے لیے، اور ایک چکر میں پوری امت کے لیے۔ اس طرح کرو گے انشاءاللہ چکر بھی یاد رہیں گے۔ اتنا تو یاد رہے گا پچھلے چکر میں کیا مانگ کے آیا، وہ ترتیب کے اعتبار سے کون تھا، اپنے آپ یاد آ جائے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ طواف مکمل ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی بیٹا، کوئی جو آواز سن تو مجھے کہے۔ وہ میں نے کہا فرض اور واجب نہیں ہے، میں یہ مان کے چلا ہوں فرض اور واجب۔ اچھا، اب آئیے، جب آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے، 2 رکعت نماز آپ واجب الطواف پڑھیں گے کعبۃ اللہ کے کسی بھی سمت میں، ٹھیک، یعنی مطاف کے اندر۔ تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب دعا کرنی ہے، اب دعا کرنی، تو دعا میں نظر ہوتی ہے کعبے پر، دل ہوتا ہے اللہ کی طرف متوجہ۔ اب آپ یہاں دعا کریں، یاد رکھنا موقع کی مناسبت سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے اگر دعا کی جاتی ہے وہ بھی اقرب الی الاجابت ہوتی ہے۔ موقع کی مناسبت سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اب آپ طواف کرنے کے بعد جب بیٹھے ہیں دعا کرنے تو کہیں پیارے اللہ، اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما۔ مخلوق کے در کے چکر ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں جی۔ مال بھیجا ہے، پیمنٹ نہیں آ رہا، گورنمنٹ میں جینین کیس ہے، فائل بھیجی ہے، اپروول نہیں مل رہی، چکر کاٹ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہے ہیں جی۔ قرض دیا ہے، مدت پوری ہو گئی، اوور ہو گئی، لیکن نہ مل رہا ہے، نہ فون اٹھا رہا ہے، نہ جواب دے رہا ہے، نہ لوٹا رہا ہے۔ اب یہ سب چکر ہی ہیں کہ اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ اور پیارے اللہ، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد ان نگاہوں کو گناہوں کے مناظر دیکھنے سے بچا لیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ کوہ صفا پر جائیں تو کہ پیارے اللہ، جس طرح یہ صاف اور صفا ہے کہ اللہ اس طرح میرے دل کو بھی صاف اور صفا فرما۔ جب آپ گرین لائٹ کے نیچے دوڑے جہاں ماں حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، میرے پیارے رب، ماں حاجرہ دوڑی تھی ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں، اللہ میں دوڑ رہا ہوں آپ کی محبت کی پیاس بجھانے کے لیے کہ اللہ میری محبت کی پیاس بجھا دیجئے، اپنی معرفت کا نور دے دیجئے۔ نیز پیارے اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ہیلپ اور مدد سے کہ اللہ مجھے بھی آپ کے گھر بنانے کی اور تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری اولادوں کو بھی میرے دین کے کاموں میں معین و مددگار بنا کے قبول فرما۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ نیز جب طواف کرنے کے بعد صحیح سے پہلے آپ زمزم پئیں تو زمزم میں یہ دعا کریں، یہ نیت کریں کہ اللہ، جب سے زمزم کا کنواں وجود میں آیا تب سے لے کر آج تک تیرے نیک بندوں نے، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات نے، جنہوں نے اس کو پیا اور جتنی اچھی نیت کر کے اس کو پیا جو آپ کو پسند آ گئی، اللہ اس کی مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ اب پتہ نہیں کس نے کیا کیا مانگا جی، ہمارے لیے وہ ایک جملے میں آ جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے پہلی نظر پر جو نظر پڑتی ہے، جو مانگتے ملتا ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا پہلی نظر پہ کیا مانگیں۔ کعبۃ اللہ کی ہیبت، محبت ایسی ہوتی ہے، روئیں، تڑپیں، نعرہ تکبیر بلند کریں، کیا کریں۔ تو اپنے وطن سے لے کر ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کے جدہ تک، جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ اپنے کمرے سے لے کر حرم شریف تک خوب مانگے، تفصیل سے مانگے، ڈیٹیل سے مانگے، اپنی ذات کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، علماء صلحاء کے لیے، وطن کے لیے، اہل وطن کے لیے، مساجد مدارس کے لیے، دینی کاموں کے لیے خوب مانگے، بار بار مانگے۔ اور جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے کہ اللہ وطن سے لے کے یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے، تو ایک جملے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک بات یاد رکھیں دوستو، حج اور عمرے میں جو کچھ احکام ہیں، احکام
گنے چنے ہیں، اور حج بڑی البیلی عبادت ہے۔ کھا رہے ہیں تو بھی حاجی، ہنس رہے ہیں تو بھی حاجی، رو رہے ہیں تو بھی حاجی، سو رہے ہیں تو بھی حاجی، بیٹھے ہیں تو بھی حاجی، دوڑ رہے ہیں چل رہے ہیں تو بھی حاجی، بات کر رہے ہیں تو بھی حاجی، کیونکہ نیت کرنے کے بعد میٹر چالو ہو جاتا ہے۔ تو حج تو بڑی البیلی عبادت ہے۔ تو اس میں ارکان، فرائض، واجبات، یہ تو انگلیوں پہ گنو جانے والی چیزیں ہیں، اور تمام لوگوں کو ایک ساتھ کرنا ہے اور پرٹیکولر خاص مقام پہ ہی کرنا ہے، تو دیکھا دیکھی بھی ہو جائے گا۔ لیکن کوشش اس بات کی کریں کہ یہاں سے دل بنا کر جائیں، یہاں سے دل بنا کر جائیں۔ فضائل اعمال کا دوسرا حصہ شیخ الحدیث شیخ ذکر اللہ علیہ نے اس کے اندر فضائل حج لکھا ہے، اور فضائل حج کی تعلیم آپ اپنے گھر میں کریں۔ امام صاحب سے کہیں کہ امام صاحب حج کے ایام چل رہے ہیں، آپ ہمیں روزانہ سنائیں۔ جی، جو لوگ حج پہ جائیں گے ان کو تو نفع ہوگا، لیکن جو اب تک حج کا جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ان کے اندر سے بھی ایک جو ہے بھوک اٹھے گی، ایک تڑپ ہوگی، بڑا اس سے نفع ہوتا ہے۔ اس میں واقعات ہیں عجیب غریب۔ تو دل کی کیفیات بنا کے جائیں، اور یاد رکھنا جن کیفیات کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ میں ایام حج میں اور احرام کی حالت میں وقت گزاریں گے، اللہ پاک اس پہ مہر لگائیں گے، زندگی پھر ویسے ہی گزرے گی۔ اس لیے وہاں بڑی احتیاط کے ساتھ، خاص طور سے حج کے 5 دنوں کے اندر اور احرام کی حالت میں بہت احتیاط کے ساتھ وقت گزارنا۔ بنارس کے 2 حاجی، 2 دوست، اتنے جگری دوست کہ ایک کا نام آئے تو دوسرے کا تصور آتا تھا، دونوں حج کے لیے گئے، اور وہاں سے واپس لوٹے، دونوں میں اتنی خطرناک دشمنی قائم ہو گئی کہ ہر سال دونوں خاندانوں میں سے کوئی ایک مرتا تھا گولی کھا کر، شوٹ کر دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی اتنی گہری دوستی تھی اور دشمنی بھی اتنی زبردست، یہ ہوئی کیا ہوا؟ کہ بھائی حج پر گئے تھے، وہاں سے یہ تحفہ لے کر آئے۔ پتہ چلا کہ وہاں مینا میں یا عرفات میں آپس میں لڑے، بس اسی پہ مہر لگ گئی، اب زندگی بھر لڑتے ہی رہے۔ اس لیے دوستو کیفیات بنا کے جائیں، اور یاد رکھنا مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں 2 طرح کے لوگ ہیں گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، کچھ اہل دربار ہوں گے اور کچھ مہمان سرکار ہوں گے۔ جی، کچھ اہل دربار ہوں گے، کچھ مہمان سرکار ہوں گے۔ ہم یہاں سے جانے والے اللہ کے مہمان ہوں گے، تو مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کی میزبانی پر اور انتظام پر اعتراضات نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، نفرتیں نہ کرے، بلکہ میزبان کتنا بڑا رب ہے، ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہمیں بلایا کس نے، ہمیں بلایا کس نے۔ پڑوسی ملک کا وہ اس واقعے کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ جو ہے ایک کیفیت لے کر جائیں، کیفیت بنائیں اللہ سے، خوف ہو، خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو، معرفت ہو، ختم ہو، دل کے اندر ذرہ برابر کسی کی نفرت نہ ہو، نہ خیالن ہو، نہ ذہنن ہو، نہ وہمن ہو، نہ وہاں کے ساتھیوں کی ہو، نہ وطن کے ساتھیوں کی۔ عجیب بات ہے دوستو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور اسپیشل جیب بنا کے یہاں مسواک رکھتے ہیں، سب کو پتہ چلا یہ متبع سنت ہے۔ امامہ پہنیں گے، سفید کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، سب کو پتہ چلا یہ متبع سنت ہے۔ لیکن ایک سنت ہم سب سے چھوٹ رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ محبوب کے سینے میں کسی کا کینہ نہیں تھا، ہم اپنے سینے کو ایسا بنائیں۔ محبوب کے سینے میں، محبوب کے دل میں کسی کی نفرت نہیں تھی، ایسا دل اپنا بنائیں۔ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کر رہے؟ اس لیے دوستو دل کو پاک صاف کر کے لے کے جائیں۔ پھر دیکھو حج کے انوارات کیسے آتے ہیں، اور اللہ سے یہ کہ اللہ حج مقبول و مبرور عطا فرما۔ حج مقبول و مبرور وہ ہوتا ہے کہ حج کے آنے کے بعد حج سے پہلے والے اور حج کے بعد والے اعمال میں واضح تبدیلی آ جائے، واضح تبدیلی آ جائے۔ تو ایسا دل لے کر جائیں دوستو، پھر دیکھیے کیا لطف آتا ہے۔ اور کسی ساتھی کے اوپر اعتراض نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں، بس اللہ پاک نے بلا لیا، یہی اس کا احسان ہے۔ چاہے کہ ہم وہاں چوائس کرتے پھریں، بھائی ایسی جگہ ہو، ایسا روم ہو، ایسا کھانا ہو، اور فلاں ہو اور فلاں ہو، ہم نے پیسے ایسے دیے، کچھ اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلا لیا، یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے ایڑیاں رگڑتے چلے گئے، اور مال پیسے میں کوئی کمی نہیں تھی، اور ان کے جنازے بغیر حج کیے ہوئے اٹھے ہیں۔ اس لیے دوستو نیاز مندانہ انداز کے ساتھ جائیں۔ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، زبان پر قابو، نگاہ پر قابو، اور اپنی سوچ کو قابو میں رکھیں، اپنی سوچ کو قابو میں رکھیں۔ سوچ کے گناہ بھی اپنے دل میں نہ آنے دیں، سوچ کے گناہ بھی۔ اور یاد رکھنا بادشاہ اپنے دربار میں 2 طرح کے لوگوں کو بلاتا ہے، ایک تو پیارے دوست کو اپنے دربار میں بلاتا ہے،
تاکہ اپنے ہاتھوں سے اس کو کوئی گفٹ دے سکے، انعام دے سکے، یا اپنے بڑے دشمن کو اپنے سامنے بلاتا ہے تاکہ اپنی نظروں کے سامنے اس کو سزا دلوائے اور اس کا دل ٹھنڈا ہو۔ دو طرح کے شخصوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، یا تو دوست کو یا انتہائی دشمن کو۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، ہم اللہ کے دوست بن کر جائیں، جی توبہ استغفار کر کے جائیں، کہیں دوسری کیٹیگری میں ہم شامل نہ ہو جائیں۔ اور دوستو وہاں سے پھر جب ہم آئیں تو بن کر آئیں، سور کر آئیں، سج دھج کے آئیں، اور پھر زندگی فل یوٹن کے ساتھ گزاریں۔ ہر بندہ یہ کہے کہ وہ حج پر گیا تھا، بن کر آیا۔ ایک آدمی بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پاک و صاف ہو کے نکلتا ہے نا، ٹوائلٹ سے، جس کو عربی میں بیت الخلاء کہتے ہیں، ہم لوگ اپنی اردو زبان میں بیت الخلاء۔ تو بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے تو صاف ستھرا ہو کے نکلتا ہے، اور بیت اللہ سے کوئی آئے اور گندا ہو کر آئے تو نفس بھی ہنسے گا اور شیطان بھی ہنسے گا، قہقہے لگائے گا کہ لو گیا تھا اس کے دربار میں اور پھر بھی صاف ہو کے نہ آیا، کیا ہی اچھا ہوتا میری مان کے چلتا، دنیا میں کچھ تو مزے پا لیتا۔ تو دوستو شیطان کو ہنسنے کا موقع مت دینا، پاک صاف ہو کے آنا۔ ایک بندہ بت کدے سے باہر نکلے کفر و شرک کے ساتھ، اس پہ تعجب نہیں ہے۔ ایک بندہ بیت اللہ سے باہر آئے اور کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزارے، یہ ہے تعجب کی بات۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ گرمی کا شدید موسم تھا اور لو چل رہی تھی بہت تیز، گرم ہوا۔ دروازہ انہوں نے کھولا تو دیکھا کہ ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں اور باہر ہو کا عالم ہے، نہ کوئی حیوان، نہ پرند، نہ چرند، نہ درند، کوئی چیز نہیں ہے، سناٹا ہے۔ دور سے کوئی چیز رینگتی ہوئی نظر آئی زمین پر۔ سوچا یہ کون سی مخلوق ہے جو اتنی دھوپ میں باہر نکلی ہے۔ خیر دیکھتے رہے، جب وہ چیز قریب آئی پتہ چلا کوئی نوجوان ہے، پیروں سے اپاہج اور معذور ہے، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا دروازے کے سامنے تو کہا اے نوجوان کدھر کا ارادہ ہے؟ تو پیشانی جھلس رہی تھی اس وجہ سے، پسینے میں شرابور تھا، مسکرا کے جواب دیا جدھر سب جا رہے ہیں ادھر ہی کا میں نے بھی ارادہ کیا ہے۔ معلوم ہو وہ راستہ حج کے تو اشارہ کر دیا کہ جہاں سب جا رہے ہیں وہیں کا میں نے بھی ارادہ کیا ہے۔ کہ نوجوان شدید دھوپ ہے، کچھ سستا لو، آرام کر لو، کچھ کھا پی لو، جب سورج ڈھل جائے ٹھنڈا ہو جائے پھر شام کو چلنا۔ کہا پیر والے پیروں پر، سواری والے سواروں پر جا رہے ہیں، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کے جانا ہے۔ اگر اس طرح سے آپ جیسے لوگوں کی دعوت قبول کر کر کے رکتا ہوا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو حج کا موسم نکل جائے اور میں محروم رہ جاؤں۔ مالک بن دینار نے فرمایا کہ جب آپ کے دل میں اتنی تڑپ اور شوق ہے حج کی تو ہم لوگ بھی جانے والے ہیں، قافلہ ترتیب پا رہا ہے، ایک دن چلے گا تو ایک سواری پر ایک سیٹ آپ کے لیے خاص رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلنا سواری پہ بیٹھ کر۔ تو غصے سے اس نے یوں دیکھا اور کہا مالک بن دینار میں تو تمہیں بڑا عقلمند آدمی سمجھتا تھا، کیا خیال ہے آپ کو اس شخص کے بارے میں جو اپنے مالک کا نمک حرام ہو، جو اپنے مالک کا نافرمان ہو، اور وہ مالک اس کو اپنے دربار میں ایک چانس دے، موقع دے معافی کا، تو کیا اس نمک حرام غلام کے لیے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جائے، یا یہ بات اس کو زیب دیتی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جائے؟ جب اس نے یہ بات کہی مالک بن دینار رحمۃ اللہ سمجھ گئے یہ کوئی صاحب دل نوجوان ہے۔ کہا میں نے اتنا وقت آپ کا ضائع کیا، مجھے معاف فرمائیں، آپ جائیے۔ وہ نکل گئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر قافلے کے ساتھ حج پہ گئے۔ 10ویں ذی الحجہ میں شیطان کو رمی کر کے، بڑے شیطان کی رمی کر کے ایک طرف کنارے پہ کھڑے ہو کے مشورہ کر رہے تھے کہ کیسے قربانی کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کون کون جائے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ جمع ہیں۔ سوچا کہ کوئی جھگڑا پہ لڑائی تو نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ ایک ساتھی کو بھیجا تو ساتھی فوراً پلٹ کے واپس آیا اور کہا حضرت کوئی شخص بیٹھا ہوا آنکھیں بند کر کے اللہ سے عجیب و غریب انداز سے مناجات اور بات کر رہا ہے، کہ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ مالک بن دینار پہنچے، مجمع میں جو اندر داخل ہوئے پتہ چلا وہی اپاہج بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے آنکھیں بند کر کے میرے پیارے رب، لوگ سواریوں کو پشت پر بیٹھ کر آئے آپ کے دربار میں، کہ اللہ میں تو مر مر کے اور کٹ کٹ کے آپ کے دربار میں پہنچا ہوں۔ میں نے طواف قدوم کیا، میں نے عرفات کا وقوف کیا، میں نے رات مزدلفہ میں جاگ کر بتائی، اور میں نے اس وقت شیطان کو کنکری مار کے اس ملعون سے دشمنی کا اظہار کر دیا کہ ملعون میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہوں دوستی کا، اور تجھے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہوں، تجھ سے نفرت کرتا ہوں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ پیارے اللہ، اب صاحب حیثیت لوگ اپنی طرف سے جانوروں کو قربان کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں مجھ فقیر کے پاس
اس احرام کے سوا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ میرے پیارے اللہ، میں کیا چیز آپ کی خدمت پیش کروں؟ رب کریم یہ جان حاضر ہے، اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو آپ قبول کر لیجئے۔ بس ایک چیخ نکلی اور انتقال کر گئے۔ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کیا پیارا نوجوان تھا، کیا صاحب نسبت تھا، لیکن جلدی دنیا سے کچھ چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، جب ایسے ایسے لوگ صاحب دل حج کرنے والے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے میدان محشر میں اور آپ کس صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، سوچ لیں۔ اس لیے بہت شاندار حج کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ فیصلے ہم لوگ اتروا کے آئیں، کچھ منظور کروا کے آئیں۔ عجیب بات ہے دوستو، ایک بوڑھی عورت تھی، خراسان کے علاقے کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی، بادشاہ کے محل سے لگ کر اس کا جھوپڑا تھا۔ بادشاہ کو اپنا محل بڑا کرنا تھا، ایکسٹینڈ کرنا تھا۔ اس سے کہا کہ آپ ذرا چھوڑ دیں اور جہاں آپ بتائیں اس جگہ ہم جھوپڑا نہیں بہترین گھر بنا کے دیں گے۔ بوڑھے لوگوں کو اپنی جائیداد سے، پرانی چیزوں سے محبت ہوتی ہے کہ نانا میں نے تو بچپن سے اس جھوپڑے میں آنکھ کھولی ہیں، میں تو اسی میں رہوں گی، میں کسی دوسری جگہ منتقل ہونے والی نہیں ہوں۔ بادشاہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ مدت کے بعد اس کو لمبے سفر پہ جانا تھا، وہ چلی گئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ بڑھیا نہیں ہے، تو کہا جھوپڑی اڑا دو اور محل کو بڑھا دو، جب آئے گی تو اس کو نیا گھر بنا کے دیں گے جہاں کہے۔ جب وہ آئی اور وہاں کچھ بدلا نقشہ دیکھا، جھوپڑی نظر نہ آئی، تو لوگوں سے پوچھا میرا جھوپڑا کدھر گیا؟ کہا بادشاہ نے اس کو گرا کر اپنے محل میں شامل کر لیا۔ کہا میں نے تو منع کیا تھا اس کو۔ کہا تم یہاں نہیں تھی نا، تم یہاں نہیں تھی اس لیے اس نے توڑ دیا۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا اے رب، میں نہیں تھی، تو تھا نا، تو نے اس کو کیسے گرنے دیا؟ بس خاص انداز سے کہا۔ اسی وقت زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل زمین بوس ہو گیا۔ ایک بڑھیا آسمان سے فیصلے اتروا لیتی تھی۔ دوستو، ہم اتنے سارے لوگ میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے فیصلے نہیں اتروا پا رہے۔ اس لیے ارادہ کرو انشاءاللہ حج اتنا شاندار کریں گے، اتنا محبت والا کریں گے کہ اللہ کو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ ترس آئے گا، اور میدان عرفات میں ہم اللہ سے مانگیں گے تو فیصلے بدلیں گے انشاءاللہ۔ اتنی بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ تو اپنی کیفیات بنا کر جائیں۔ جی، حج کی روح یہ کیفیات ہیں، اپنے دل کو سنوار کے جائیں، دل کو بنا کر جائیں انشاءاللہ۔ یہ تو گنے چنے ارکان اعمال ہیں، وہ تو دیکھا دیکھی بھی ہو جائیں گے، لیکن سیکھ کر جائیں گے، سمجھ کر جائیں گے، دل کی کیفیت بنا کے جائیں گے، حج میں شاندار مزہ آ جائے گا۔ نیز دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا، میری زیارت کے لیے مدینہ نہیں آیا، اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا۔ لہذا مدینہ جانا ہے، لیکن مدینہ جانے میں ابھی وقت ہے۔ کچھ ایام آپ حج کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں پہلے بعد میں گزاریں گے، تو وہ ایام بہت کیئرفل گزاریں، شور نہ کریں، ہنگامہ نہ کریں، اور اس سرزمین کا ادب احترام کریں، تھوکتے نہ پھریں، ناک صاف کرتے نہ پھریں، اس لیے کہ اس سرزمین کا بھی ادب ضروری ہے۔ آپ نالی میں، واش بیسن میں، جو ڈسٹ بین میں، اس میں تھوکیں، اس میں ناک صاف کریں، اس لیے کہ براہ راست اس سرزمین پہ ہم تھوکیں گے تو جس سرزمین پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے ہیں، صحابہ نے قدم رکھے ہیں، ہم اس زمین پہ تھوکیں گے تو یہ اس کی توہین ہے۔ بھئی کوئی بادشاہ سویپر کو، بھنگی کو اپنے محل میں بلائے گارڈن دکھانے کے لیے، جی، اور کچھ پتے چنوانے کے لیے، کچھ کچرا اٹھوانے کے لیے، اور وہ وہاں تھوکتا پھرے، تو یہ بادشاہ کی دعوت کی توہین ہے کہ نہیں؟ یہ محل کے دربار کی توہین ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کے دربار میں جا کر ہم اس دربار کی توہین کے مرتکب نہ ہوں۔ اور ایک مثال سے سمجھیں، ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہو اور اس نے اچھا وقت نہ گزارا ہو، پان گٹکا کھا کے ادھر ادھر تھوکا ہو، واش روم بھی اچھی طرح استعمال نہ کیا ہو، تو جب وہ جاتا ہے تو گھر کے بچے بھی کہتے ہیں ابو ان کو جانے دو، اور اب ان کو مت بلانا، بہت گندے لوگ تھے یہ۔ تو باپ کہتا نہیں بیٹا ایسا مت کر، ارے نہیں ابو ہم پریشان ہو گئے ان سے۔ تو اگر ہم نے اچھا وقت نہ گزارا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے فرشتے حرم کے اللہ سے کہیں اللہ یہ کہاں کے لوگ آ گئے تھے جنگلی، ان کو اب لے جائیے، اب پھر یہاں پلٹ کے نہ بھیجیے، اس لیے کہ ان کے یہاں رہنے سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچی۔ اور اگر مہمان گھر پر اچھا وقت گزاریں تو بچوں کو مناسبت ہو جاتی ہے، اور جب مہمان جاتا ہے تو بچے بھی رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ان مہمانوں کو پھر دوبارہ جلدی بلائیے، یہ بہت پیارے لوگ تھے۔ تو جب اچھا وقت گزار کے جائیں گے، ہم واپس لوٹیں گے تو حرم کے فرشتے بھی اللہ سے سفارش کریں گے، پیارے اللہ یہ بڑے پیارے حاجی تھے، بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اچھا وقت گزاریں، درود شریف پڑھیں، جی، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں،
تسبیحات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، حج عمرہ کریں، طواف کریں، بہت سارے کام کرنے کے ہیں، کیش کریں کیونکہ 1 لاکھ کا ریٹ ہے وہاں۔ اب جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جائیں گے تو محبوب نے فرمایا جو مکہ آئے اور مدینہ نہ آئے میری زیارت کے لیے، گویا اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت۔ مثال کے طور پہ ایک ماں بوڑھی شہر سورت میں رہتی ہے، بچہ بمبئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کو جانا ہے بڑودہ جانا ہے۔ اب اس نے کہا امی میں آ رہا ہوں اور رات کو دیر سویر گھر پہنچوں گا، گھر پہ رک کے آپ کی زیارت ملاقات کر کے صبح بڑودہ کے لیے جاؤں گا۔ ماں کہتی تو نے بیٹا بہت اچھا کیا، ضرور آ، اس لیے کہ تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، دل تڑپ رہا ہے، بہت دن ہو گئے، کئی مہینے بیت گئے۔ اب ماں اس کے لیے اپنے کمزور بوڑھے ہاتھوں سے کچھ پکوان تیار کرتی ہے، سب تیار کر کے انتظار کرتی ہے، اور بچہ نہیں آتا، یہاں تک کہ ماں سو جاتی ہے۔ فجر ہو جاتی ہے، دیکھتی بیٹا تو نہیں آیا، صبح میں لیٹ فون آتا، امی وہ میں ایمرجنسی میں ذرا نکل گیا، پھر کبھی آؤں گا۔ ماں کہتی ہے ہائے بیٹا تو نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ کیا ظلم کیا؟ یہی ظلم کیا نا کہ ماں کو اپنی شفقت اور پیار کے اظہار کا موقع نہیں دیا۔ اگر بیٹا تو آتا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے لقمے بنا کے کھلاتی، تیرے سر پہ دست شفقت پھیرتی، تیرے ہاتھ چومتی، تو نے مجھے اس شفقت کا محبت کا موقع نہیں دیا، ہائے بیٹا تو نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا ظلم کیا، اس نے کوئی مارا پیٹا نہیں، لیکن ماں کے شفقت کا اظہار کا موقع نہیں دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتیوں، تم مکہ مکرمہ تک آئے اور میری زیارت کے لیے جائیں، تم نے تو مجھ پہ بڑا ظلم کیا۔ اس سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا اپنے کمرے میں جائیں، سامان رکھیں، سامان رکھنے کے بعد صاف ستھرے ہو جائیں، لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، حرم مدینہ میں آئیں، نماز ادا کریں۔ اگر آپ کے اوپر تھکن غالب ہے، نیند غالب ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اس وقت فوراً اس کیفیت میں نہ جائیں، بلکہ آپ فریش ہو جائیں، انتظار کریں۔ جب آپ کو بالکل دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، غفلت نہ ہو، حضور قلب کے ساتھ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں، ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں، نماز کی طرح شکل نہ ہو، جی نظریں جھکی ہوئی ہوں، دل میں خوف ہو، راشا ہو، اور اس بات کا احساس ہو کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گنہگار امتی محبوب کے سامنے میں جاؤں گا تو کہیں میرے وجود سے محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لہذا 2-5 ریال صدقہ پہلے سے نکال دیں تاکہ صدقے کی برکت سے یہ مصیبت دور ہو جائے، اور وہاں جا کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اگر یہ سب الفاظ عربی کی یاد نہ ہوں تو صرف ایک ہی جملہ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ اپنی زبان میں اردو میں کہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورت شہر سے آیا ہوں، میں بمبئی سے آیا ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں، میری مسجد کے لوگوں نے آپ کو سلام پیش کی ہے، میرے رشتہ داروں نے سلام پیش کی ہے اور آپ سے شفاعت کی درخواست کی ہے۔ اجتماعی سلام پہنچ گیا، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ کلمہ بھی پڑھیں۔ ہم تمام کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، اور جو سلام حضور پڑھتا ہے اس سلام کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو ہم جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں، ساتھ میں ہم کلمہ بھی پڑھیں تاکہ ہمارے کلمے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین آتے اور کہتے تھے یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک اللہ ایک ہے، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ صح، تم نے صحیح کہا۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنیں گے کہ میرے سامنے آ کر اس نے کلمہ پڑھا، میں نے سنا تھا، جی یہ مومن ہے۔ تو جب ہم کلمہ پڑھیں گے، اللہ کے نبی اس کو سنیں گے، قیامت کے دن ہمارے بارے میں گواہی پیش کریں گے، پیارے اللہ اس بندے نے میرے قبر پر آ کر سلام کیا تھا، مجھے کلمہ پڑھا تھا، میں نے سنا تھا، میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی گواہی ہو جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ سلام کا معمول بنائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے، ایک قدم آگے بڑھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار
جی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، ان کو سلام کریں، السلام علیکم یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور پوری امت کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ پھر ایک قدم آگے بڑھیں گے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، السلام علیکم امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ پھر آپ باہر نکل جائیں گے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد باب السلام، باب جبریل، جہاں سے باہر نکلتے ہیں اس کا نام باب جبریل ہے، وہاں سے سامنے ایک بڑا قبرستان ہے جس میں صحابہ اور صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی انفاس قدسیہ مدفون ہیں، لہٰذا وہاں جا کر آپ ایصال ثواب کریں اور ان کو سلام پیش کریں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں شہدائے احد ہیں، جی وہاں جا کر ان کو سلام کریں، ایصال ثواب کریں۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ جی قباء کے اندر مسجد قباء ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن وہاں جایا کرتے تھے، وہاں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں پاکی صفائی یعنی وضو کر کے آئے یہاں اور نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو روزانہ معمول بنا لیں، مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھیں اور ٹیکسی پکڑ کر شیئرنگ میں 2-2 3-3 ریال لیتے ہیں، وہاں جا کر اشراق پڑھ کر آئیں، اللہ کریں، دعا کریں جب تک سورج طلوع، اشراق پڑھ کے پھر اپنے کمرے لوٹ جائیں، تو روزانہ مدینے میں رہتے ہوئے آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ نیز مدینہ منورہ میں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو یہاں بھی مکہ مکرمہ رہنا، لیکن وہاں آواز بلند نہ ہو، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اگر کوئی بندہ آواز بلند کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے اعمال ختم کر دیے جائیں، اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ اس لیے آواز بلند نہ کریں، چلا کے نہ پکاریں، زور زور سے قدم نہ رکھیں، جی ہنگامہ نہ کریں، شور نہ کریں، ادب کا خیال رکھیں۔ مدینہ منورہ میں اگر کوئی آپ کو دعوت دے تو اس دعوت کو یہ سمجھیں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ہے، اس دعوت کو قبول کریں۔ بہت سارے آپ کے نیئر ڈیئر رشتہ دار ملنے والے وہاں رہتے ہوں گے، وہ دعوت دیں گے اور پیش کرتے ہیں، قبول کریں۔ نیز کسی کھانے میں کسی چیز میں عیب نہ نکالنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، لیکن عیب نہ نکالنا۔ پڑوسی ملک کا ایک شخص حج کمیٹی سے حج پر گیا تھا، تو بلڈنگ کے نیچے ایک دکان تھی، جنرل اسٹور کو وہاں بقالہ کہتے ہیں، جہاں ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں، تو روزانہ وہ وہاں جاتا تھا، چیزیں لے کر آتا تھا، فروٹ لے کے آتا تھا، ڈبل روٹی لے کر آتا اور چیزیں۔ تو ایک مرتبہ اس دکاندار سے شناسائی دوستی سی ہو گئی تھی، اس نے کہا بھئی دہی آ گئی ہے، ابھی سپلائی والا دے کر گیا ہے، دہی بھی لے جاؤ۔ کہ نہیں یار یہاں کی دہی تو کھٹی ہوتی۔ بس اس نے روا روی میں ایسے کہہ دیا۔ رات کو سویا، خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ناراض تھے، اور فرمایا یہاں کی دہی تو کھٹی ہے، جہاں کی میٹھی ہوتی ہو وہاں چلے جاؤ۔ اب یہ اٹھا ہڑبڑا کے گھبرایا ہوا، کسی صاحب نسبت بزرگ سے پوچھا، کہ ایسا ایسا ہوا۔ کہا حضرت حمزہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر پر آپ جاؤ جنت البقیع میں، اور شہید زندہ ہوتا ہے اپنی قبر میں، آپ ان سے جا کے سفارش کرو۔ چنانچہ یہ وہاں گیا، وہاں جا کر سفارشی کلمات کہے۔ رات کو خواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا محبوب نے چونکہ یہ کہا ہے یہاں سے چلے جاؤ، تو اس لفظ پر عمل کر لو، چلے جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ایمان بھی چلا جائے۔ چنانچہ روتے دھوتے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اس شخص کو جانا پڑا۔ اس لیے دوستو ہرگز کسی چیز میں عیب نہ نکالو، وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادب اور احترام کے ساتھ وقت گزارے۔ نیز دوستو اگر بیوی ساتھ میں ہے تو سختی کا معاملہ نہ کرے، کیونکہ نفس و شیطان ساتھ میں رہتا ہے، معمولی باتوں پہ غصہ ہوتے ہیں، میاں بیوی کو جھگڑتے ہم نے دیکھا۔ کئی مرتبہ بیوی سوچتی ہے اس سے تمہیں وطن میں ہی اچھی تھی، لے کر آیا حج پر اور یہاں ڈانٹ رہا ہے، سب کے سامنے ذلیل و خوار کر رہا ہے، اس حج پہ مجھے لے کر آیا، تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آہ نکل گئی تو کہیں بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ اس لیے جو مائیں بہنیں ساتھ میں ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ نہ کریں، بلکہ بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ جو ہے استقامت کا مظاہرہ کریں۔ پڑوسی ملک کا ایک حاجی بیوی کو حج پہ لے کر گیا، مینا کے میدان میں 8ویں ذی الحجہ کو کسی بات پر بیوی کو کہا کہ آپ وہ چیز لے کر آئی کہ نہیں مکہ سے، ساتھ میں بیٹھ کے، کہ وہ تمہیں بھول گئی۔ احرام کی حالت میں 8ویں ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں خیمے کے زیر سایہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے ڈالی۔
کتنا برا کیا جی، زندگی بھر کے لیے اس کے دل پر ایک دھبا رہا کہ ایسے حج پر میں گئی تھی اور ایسا ہوا میرے ساتھ۔ اس لیے دوستو، زبان کو، جذبات کو، دل کو قابو میں رکھیں، دل کو قابو میں رکھیں، اور والدین کی دعائیں وہاں بھی لیں، وطن میں ہوں فون کر کے رابطہ کر کے ان سے لیں۔ اور ہاں دوستو، اتنی بات یاد رکھیں، فون اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس کو اپنے لیے زحمت نہ بنائیں۔ رنگ ٹون سیدھی سادھی لے کر جائیں، ایسا نہ ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت اور مشقت کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو جزیرۃ العرب سے نکالی تھی، کہیں ایسا نہ ہو ہم شیطان کے ترجمان بن کر وہاں جائیں، طرح طرح کے گانے اور میوزک حرم میں ہمارے فون کے ذریعے سے بجیں جی، جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خرافات سے پاک کیا تھا، اس حرم کو ہمارا وجود جو ہے ناپاک کرنے کا باعث بنے۔ اس لیے اپنے فونوں کو نارمل رنگ ٹون پر لے کے جائیں، بیپ قسم کی رنگ ٹون ہو جی، اس میں کوئی میوزک ٹائپ کا نہ ہو، اس کا خیال رکھیں دوستوں۔ اور میاں بیوی دونوں کے دونوں آپس میں رابطے میں رہیں، فون ایک دوسرے کے اس میں منتقل کر لیں رابطے میں، اور بیوی کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ ریال ضرور رکھیں۔ کئی مرتبہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے جی، تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم ضرور ہر وقت چھوٹے ریال ضرور ہونے چاہیے، تاکہ کم از کم وہ پانی لے کر، مشروب لے کر پی لے، کوئی چیز لے کر وہ کھا پی لے جی، بالکل اس کو کنگال نہ رکھیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اتنی بات دوستو یاد رکھیں، جس طرح سے آپ وہاں جائیں گے اور جن کیفیات کے ساتھ جائیں گے انہی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ لوٹو گے، لہذا کیفیات اچھی بنا کے رکھیں۔ آخر میں ایک بات، ایک صاحب نسبت بزرگ نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا، خواب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں سے وضو اچھی طرح کر کے نہیں آتے، اس کا اثر میرے دل پر پڑتا ہے۔ تو آپ اتنے لطیف ذوق والے، لطیف مزاج والے تھے کہ وضو اچھی طرح سے کر کے نہ آئے تو اس کا اثر آپ کے دل پہ پڑتا تھا۔ تو جو لوگ آپ کی سنتوں کو ترشوا کر منڈوا کر آتے ہیں آپ کے روزے اقدس پر، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کی سلام کا میں جواب بھی نہیں دیتا، منہ پھرا لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جائیں اور حضور کو تکلیف کا باعث بنے، تکلیف دیں، یہ عجیب سی بات ہے۔ اس لیے ارادے کرو کہ ایسا چہرہ لے کر جائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، رسول اللہ کو پسند آ جائے۔ تو دوستو ارادہ کرتے نا انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کام کی تھی کہ نہیں، یہ ضرورت کی تھی؟ دوستو اپنے دل کی کیفیات کو بنا کر جائیں اور اللہ سے مانگیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ پیارے اللہ جو کچھ سنا ہے جب جب عمل کا موقع آئے تو وہ باتیں یاد بھی دلا دینا۔ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، پیارے اللہ ان باتوں پر جب عمل کا وقت آئے تو یہ باتیں اس موقع پر یاد بھی دلا دینا، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک بات ذکر کر کے عاجز اپنی بات ختم کرتا ہے، اور عشاء سے پہلے والی مجلس کی دعا کرا کے اپنی بات کو ختم کرے گا۔ پڑوسی ملک کا ایک نوجوان بچہ حرم گیا، یعنی جزیرۃ العرب گیا، اور کافی مدت وہاں رہا، یہاں تک کہ یہ سب سفید ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، بڑی جوانی میں گیا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ کوئی صاحب نسبت سفید ریش ساتھ میں تھے، تو فوراً طواف کرتے ہوئے ان سے کہا، حضرت میں اتنے سالوں سے یہاں رہتا ہوں، 20-21 سال کا وقت بتایا، اتنے ہی تو میں نے حج کیے ہیں، جتنے سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں اتنا ہی میرا حج ہے، اور عمرے تو میں گن کے بتا نہیں سکتا آپ کو اتنے کیے ہیں، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، اب کی بار نہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا اچھا لگ رہا ہے، نہ طواف کرنا اچھا لگ رہا ہے، نہ دل میں کوئی کیفیت ہے، کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا۔ بزرگ نے فرمایا، والدہ آپ کی حیات ہے کہ نہیں پتہ، شاید حیات ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ میں تو پڑوسی ملک سے اتنے سال پہلے ان کو چھوڑ کر آیا تھا، میں نے من مرضی کی شادی کی، میری بیوی نے کہا اس دیہات میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا وقت گزارو گے، چلو خلیج کے ملک میں چلتے ہیں، ریال کمائیں گے، مزے کریں گے کریں گے۔ تو میں اس کے کہنے پر چلا آیا ویزا لگا کر۔ شروع کے دنوں میں خط و کتابت رہی، بعد میں وہ بھی بند ہو گئی، کوئی رابطہ نہیں۔ 20-21 سال مجھے یہاں رہتے ہو گئے، میرا اپنے ماں باپ سے کوئی رابطہ نہیں، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مردہ۔ کہا بس یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے آپ کے دل کے پتھر کے سل بننے کی۔ آپ طواف مکمل کریں، حج کے ارکان مکمل کریں، اور پہلی فرصت پہ اپنے ماں باپ کی خبر لیں، ان کو خوش کریں۔ اس نے طواف مکمل کیا،
طواف زیارت کر رہا تھا. اس کے بعد تو 2-3 دن کی رمی تھی وہ مکمل کی. رمی مکمل کر کے طواف وداع کر کے سامان پیک کیا اور چلنے لگے. بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے شیر کی آنکھیں دکھائی. کہ خبردار، اب تک تیرے کہنے پہ چلا، میں نے بہت کچھ لوٹا دیا، اب آگے نہیں ہو سکتا، چپ کر کے رہو اور مجھے اپنے والدین کی خبر لینے کے لیے جانا ہے. چپ کر کے بیٹھ گئی. اب اس نے ٹکٹ کٹایا اور پہنچا اپنے وطن. وہاں سے ٹیکسی لی اور اپنے انٹیریئر کسی دیہات میں پہنچا. گاؤں میں کچھ راستے ایسے تھے کہ وہاں سے اب ٹیکسی گھر تک نہیں جا سکتی تھی. سوٹ کیس اٹھائی اور چلا. اب یہ بندہ بھری جوانی میں 20-25 سال کی عمر میں بھری جوانی میں یہاں سے رخصت ہوا تھا اور وہاں سے یہ بوڑھا ہو کے لوٹ رہا ہے. ایک نوعمر بیٹا بچہ ملا. اس نے سوچا ان سے پوچھوں، اس بچے سے پوچھوں. ارے بیٹا سنو، اس نام کے یہاں بڈھا بڑھیا تھے، ان کی کیا خبر ہے؟ تو اس بچے نے پلٹ عجیب بات کہی. ارے کس بد نصیب ماں باپ کی بات کر رہے ہو؟ ان کا ایک اکلوتا تھا، پتہ نہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، نہیں پتہ چلا وہ کہاں چلا گیا. وہ بڈھا تو پرسوں کی بات ہے انتقال کر گیا، البتہ بڑھیا ابھی زندہ ہے. وہ بیچاری، وہ بھی اس کے نصف بدن کو پیرالائز ہو گیا ہے، ٹوٹی ہوئی کھٹیا میں پڑی رہتی ہے. کوئی بندہ کھانے کو کچھ دے دیتا ہے تو کھا لیتی ہے، ورنہ پڑی رہتی ہے، فاقہ کر لیتی ہے. البتہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ دعا مانگتی رہتی ہے، اس کے ہاتھ سینے سے چپکے رہتے ہیں. شاید اسی بدبخت کو یاد کرتی ہوگی جو بھری جوانی میں چھوڑ کے چلا گیا تھا اور پلٹ کے کوئی خبر بھی نہ لی. جب اس نے یہ بات کہی بچے نے، اس کا دل لرز کر رہ گیا. اس کا دل لرز کر رہ گیا. اور وہ تو یہ بات کہہ کے آگے چلا گیا. اس بچے کو کیا پتا کہ جس سے میں مخاطب ہوں یہ وہی شخص ہے. اور تیز تیز قدم سے یہ چلا کہ زندگی کی ایک بازی تو میں ہار گیا، باپ تو میرا انتقال کر چکا، اب ماں زندہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں جانے سے پہلے وہ بھی رخصت ہو جائے. تیز تیز قدم سے گیا، گھر آیا، دیکھا وہ جھوپڑا نما گھر موجود ہے، لیکن جب گیا تھا اچھی حالت میں تھا، اب ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، چبوترا بھی ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. گھر میں داخل ہوا اور کہا السلام علیکم. جیسے یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے، ماں ٹوٹی ہوئی کھٹیا میں نصف مردہ حالت میں گویا پڑی ہوئی تھی. ماں ایک دم تڑپ گئی. ہائے میرے بیٹا، تو کس مصیبت میں گرفتار تھا؟ تجھے کس نے پکڑ لیا تھا؟ میرے بیٹا، میری آنکھوں میں اتنی بینائی نہیں کہ میں تجھے کما حق کو دیکھ سکوں، لیکن بیٹا میرے سینے میں تو دم ہے. بیٹا میرے قریب آ جا، میرے سینے سے اپنے سینے کو لگا دے، مجھے ٹھنڈک محسوس ہوگی. میرے بیٹا تو کہاں رہ گیا تھا؟ تو کس مصیبت میں گرفتار تھا؟ میرے بھائیوں، وہ بوڑھی ماں کہہ سکتی تھی میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن میں تیرا دامن پکڑوں گی حضور کے سامنے اور تجھ سے حساب لوں گی. تو نے مجھے اس عمر کے اندر لا کر کھڑا کر دیا اور پلٹ کے تو نے میرا حال بھی نہ پوچھا، میں تیرا سلام بھی قبول نہیں کرتی. ماں کہہ سکتی تھی، لیکن ماں کا دل نرم ہوتا ہے. ماں کا دل نرم ہوتا ہے. ماں نے کیا الفاظ کہے؟ بیٹا میں تڑپ رہی تھی، میں ابھی یہ دعا کر رہی تھی کہ پیارے رب، اگر میرا بیٹا زندہ ہے، میری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا، پیارے اللہ اس کو بھیج دیجئے تاکہ میری میت کو میرا سگا بیٹا اپنے ہاتھوں سے نیچے اتارے گڑھے میں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ لگا کے قبر میں اتارے. بیٹا میں ابھی یہ دعا کر رہی تھی، اللہ نے قبول فرما لیا. میرے بھائیوں، دیکھیے ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے. جب ہم اپنے وطن میں اور دیار حرم میں ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اس لیے مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، حوصلوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے وہ دن مانگیں. میرے پیارے اللہ وہ دن دکھائیے، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ہم آپ سے مناجات کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دوستو دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟
آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، یہ وہ مجمع ہے جس میں اکثر لوگ حج پہ جانے والے ہیں۔ ہر ایک حاجی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ میں آیا ہے، کوئی ڈرائیور بن کر آیا ہے، کوئی باپ کا سہارا بن کر بیٹا بن کر آیا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، وہ سب سن رہے ہوں گے تو وہ تڑپ رہے ہوں گے، اے کاش کہ ہم بھی حج پر چلیں۔ اے میرے پیارے اللہ، کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کی حاضری کو قبول کر لیجئے اور سب کے لیے حج پہ آنے کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنے اپنے وقت پر سب کو یا اللہ محبتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ یا اللہ اپنے دربار میں بلائیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جی، ایک اندھا، ایک بوڑھا، اندھا فقیر اندازے سے لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدائیں لگا کر پھر رہا تھا۔ وہ اندازے سے ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے سوچا یہ کسی بڑے امیر کبیر کا گھر ہے، لہٰذا اس نے بڑی امیدوں کے ساتھ بڑی صدا لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب اس نے پر امید ہو کر یہ صدا لگائی اور 3 مرتبہ صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا، تو بوڑھا اندھا فقیر کہنے لگا، کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے؟ ارے نہیں دینا تو مت دے، تو مالک ہے اپنے مال کا، میں کوئی زبردستی چھیننے نہیں آیا، لیکن میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پہ ترس کھا کے کم از کم پھوٹے منہ سے یہ تو کہہ دے، معاف کر، آگے دیکھ، پھر کبھی آنا۔ جب اس نے یہ کی، قریب میں ایک نوجوان بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہ باتوں کو سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور بوڑھے فقیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بابا یہ کیا گستاخی بھرے آپ نے کلمات کہہ دیے کہ یہ کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے؟ یہ کسی کنجوس کا اور بخیل کا اور کسی سیٹ کا گھر نہیں، یہ جامع مسجد کا دروازہ ہے، یہ اللہ کے دربار کا دروازہ ہے، اور اللہ تو کبھی بخیل اور کنجوس ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بس یہ سننا تھا۔ بوڑھا فقیر کانپ گیا، پیالہ اس نے پھینک دیا اور مسجد کی چوکھٹ پر سر رگڑ کر کہنے لگا، اے میرے پیارے رب، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتہ یہ آپ کا گھر ہے، میں اندھا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا کس کا گھر ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بڑی گستاخی کر دی۔ بہت دیر تک سر رگڑتا رہا، آنسو بہاتا رہا، روتا رہا، اور سر اٹھا کر پھر جب چلا تو نوجوان نے پھر کہا، بابا تم نے پیالہ تو پھینک دیا، وہ تو ٹوٹ چکا، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ تو فقیر نے عجیب بات کہی، بیٹا اس دروازے پر بھیک مانگنے کے بعد اب یہ عہد کیا ہے، اب مخلوق کے دروازے پر کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی، اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجیے، رب کریم معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے۔ اللہ دل گناہ کر کر کے پتھر کی سل بن چکا ہے، ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجیے نا، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ عرفات کے میدان میں پہنچنے سے پہلے معاف کر دیجیے، مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، کسی کے کانپتے ہوئے لرزے تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اسی کے طفیل مغفرت کر دیجئے، اسی کے طفیل معاف کر دیجئے۔ اللہ، یہ حاجی نہ جانے کیسے کیسے انہوں نے حج کے پیسوں کا انتظام کیا، کسی نے قرضہ لیا، کسی نے اپنی قیمتی دولت بیچی، کسی نے دکان بیچی، کسی نے مکان بیچا، کسی نے جائیداد بیچی، اور جب حاجی نے یہ بتایا اپنی بڑھیا کو، حجن کو، کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، بوڑھی نے کہا، کیا اکیلے جاؤ گے؟ مجھے لے کر نہیں جاؤ گے؟ حاجی نے کہا، میں نے مشکل سے اپنے پیسے بھرے ہیں، تمہارے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بوڑھی تڑپ گئی، بوڑھی نے کہا، میرے پاس کچھ زیورات بچے ہیں، ان کو بیچ دو، اور جو کچھ بچے میرے بھائی سے اور میرے فلاں رشتہ دار سے قرضہ لے لو، وہ آپ کو دے دیں گے اور دھیرے دھیرے چکا دینا، لیکن اس مبارک سفر پہ اکیلے مت جاؤ، مجھے بھی لے کے جاؤ، میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے پیارے رب، نہ جانے کتنی بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوں گی، کتنی جوان عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے بھری جوانی میں اپنا زیور بیچ دیا ہوگا، اپنا سہاگ اور اپنا سنگھار بیچ دیا ہوگا، اور آپ کے دربار میں حاضری کے لیے تیار ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ، ان کی اس قربانی کو قبول فرما، ان کے جذبات کو قبول فرما، ٹوٹے ہوئے دل کو قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس حج کو امت کے حق میں بہترین حج بنا دیجیے، امت کی
باعث بنا دیجئے، امت کی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنا دیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ان کو دور کر دیجئے اور ہمارے دلوں میں اجالا نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ کے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔